السلام علیکم ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا عنوان ہے خون کا غسل۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ عنبر نے انسان نما چمگادڑ کو مار ڈالا تھا اور وہ مردوں کی شہزادی کا پیچھا کرتے ہوئے سرنگ میں داخل ہو گیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عنبر اس شہزادی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ناظرین آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سرنگ کیا تھی؟ ایک لمبی تاریخ قبر تھی۔ عنبر تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر مردوں کی شہزادی کی لاش اپنے منتر میں مصروف تھی۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں ہلکی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے چبوترے پر کالے رنگ کا مجسمہ پڑا تھا۔ یہ کالی مائی کا مجسمہ تھا جو شیطانی طاقتوں کی مالک تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں انسانی سر اور دوسرے ہاتھ میں ترشول تھی۔ سرخ زبان آدھی سے زیادہ باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ مردوں کی شہزادی لاش چبوترے کے گرد چکر کھاتی تیز آواز میں منتر پڑھ رہی تھی۔ پھر وہ رک گئی۔ اس نے چبوترے کے نیچے پڑے پٹکارے کو اٹھا کر چبوترے پر رکھا۔ پٹکارے کے اندر سے خوفناک پھنکار کی آواز آئی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ پٹکارے میں سانپ ہے۔ مردوں کی شہزادی لاش نے کالی مٹی سے بنا پیالہ پٹکارے کے پاس رکھا اور ہاتھ میں چھری پکڑ کر پٹکارے کا ڈھکن اٹھا دیا۔ کالے رنگ کا لمبا سانپ پٹکارے سے نکل کر جھومنے لگا۔ مردوں کی شہزادی لاش نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سانپ نے پھنکار کر اس کے ہاتھ پر ڈس لیا، مگر مردوں کی شہزادی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے سانپ کے فن سے پکڑ لیا اور پیالے میں ڈال کر چھری چلا دی۔ سانپ کا خون پیالے میں جمع ہو گیا۔ مردوں کی شہزادی نے مردہ سانپ کو ایک طرف پھینک دیا اور خون کا پیالہ ہاتھ میں اٹھا کر چبوترے پر چڑھ آئی اور چیخ مار کر منتر پڑھتی ہوئی مجسمے کے گرد چکر لگانے لگی۔ پہلا چکر لگانے کے بعد اس نے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں سانپ کے خون میں بھگو کر کالی مائی کے مجسمے پر چھینٹے مارے اور دوبارہ چکر کاٹنے لگی۔ 10 بار چکر کاٹ کر مردوں کی شہزادی نے خون سے بھرا پیالہ مجسمے پر الٹ دیا۔ مجسمہ خون میں نہلا گیا۔ یہ خون کا غسل تھا۔ مردوں کی شہزادی ہاتھ باندھ کر مجسمے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے حلق سے کھرکھراتی آواز نکلی، اے شیطانی قوتوں کی ملکہ، میں تیری مدد چاہتی ہوں، میں تیری بھیڑ چڑھا دی ہے، تجھے کالے سانپ کے خون کا غسل دے دیا ہے، اب میری مدد کر۔ ایک زبردست کڑکا ہوا، کمرہ لرز اٹھا۔ کالی مائی کے مجسمے کے گرد بجلیاں سی گونج گئیں جو مجسمے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئی تھیں۔ کالی مائی کے منہ سے دھواں نکل کر کمرے میں پھیلنے لگا تھا۔ مردوں کی شہزادی لاش چبوترے پر اونتی لیٹی ہوئی تھی، جنتر منتر پڑھ رہی تھی۔ اسی وقت مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ کالی مائی کی سرخ بان تیزی سے اندر باہر آنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موجود انسانی سر سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ کالی مائی کے لبوں سے بھی تازہ خون ٹپک رہا تھا اور آنکھیں شیطانی انداز میں چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، اٹھ اے مردوں کی شہزادی، بتا تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ تو میری خاص کنیز ہے، میں تیری مدد کروں گی۔ مردوں کی شہزادی لاش یہ سن کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں خوشی کے عالم میں تیزی سے حرکت کرنے لگی تھیں۔ اس کے ڈھلے کبھی بائیں کبھی دائیں طرف جاتے تھے تو کبھی دائیں طرف جاتے تھے اور کبھی سیدھے کالی مائی پر جم جاتے تھے۔ وہ خوشی سے اچھل کر چنگاڑی، کالی مائی، قبرستان میں ایک پر اصرار طاقت والا انسان گھس آیا ہے، میں اسے مرا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کالی مائی نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور بولی، وہ انسان ادھر ہی آ رہا ہے، اسے آنے دے، میں اسے بھون کر ہڑپ کر جاؤں گی۔ ادھر عنبر چلا آ رہا تھا۔ سرنگ کی چھت اس کے سر سے 1-2 فٹ اونچی تھی، اس لیے وہ بڑے آرام سے چل رہا تھا۔ آگے جا کر نہ جانے کہاں سے سرنگ میں پانی آ گیا۔ اس پانی کا رنگ بھی عجیب تھا، کالا پانی جو ٹخنوں تک تھا۔ کچھ اور دور گیا تو کالے پتھر کی سیڑھیاں آ گئیں اور اوپر کو جا رہی تھیں۔ عنبر سیڑھیاں چڑھا تو اسے سرنگ
سرخ رنگ کی روشنی کی دھنک سی نظر آنے لگی۔ روشنی کی یہ لہر سامنے سے آ رہی تھی۔ عنبر اس طرف بڑھنے لگا حتیٰ کہ اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں کالی مائی اور مردوں کی شہزادی لاش موجود تھی۔ کالی مائی نے عنبر کو دیکھ کر کہکا لگایا اور اپنا ترچھول فضا میں اچھال دیا۔ ترچھول گھومتا ہوا عنبر کے جسم سے ٹکرایا اور ٹوٹ گیا۔ کالی مائی کے کہکے کو بریک لگ گئی۔ اس نے چیخ مار کر اپنے دونوں ہاتھ لہرائے۔ فضا میں ایک چمکیلی ہانڈی نمودار ہوئی جس سے شعلے نکل رہے تھے۔ ہانڈی فضا میں ناچ رہی تھی۔ اس کے ناچنے سے گول گول گھوں گھوں کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ عنبر کی طرف بڑھی اور عنبر کے اوپر آ کر الٹ گئی۔ آگ کے شعلے عنبر پر گر پڑے مگر عنبر کو کچھ نہ ہوا۔ کالی مائی چیخی، تو بھی کوئی پر اسرار طاقت رکھتا ہے، لے میرے اس وار سے بچ سکتا ہے تو بچ۔ کالی مائی نے چھت کی طرف سے منہ کر کے پھونک ماری۔ ایک شعلہ اس کے منہ سے نکل کر چھت سے ٹکرایا اور چھت سے زہریلے سانپوں کا ایک گچھا نیچے گرا پڑا۔ سانپ پھنکاروں مارتے عنبر کی طرف لپکے اور اسے ڈسنے لگے۔ عنبر نے ایک ایک کر کے سارے سانپوں کی گردنیں مروڑ دیں اور بولا، اے شیطانی طاقت، مجھ پر تیرا بس نہ چلے گا، اب میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ عنبر نے آگے بڑھ کر کالی مائی پر حملہ کر دیا۔ عنبر نے پوری قوت سے کالی مائی کے سر پر مکہ مارا۔ کالی مائی فوراً پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ عنبر نے مجسمے کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ زوردار دھماکے سے مجسمہ سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ مردوں کی شہزادی لاش کا جبڑا 3 بار کڑکڑایا اور دروازے کی طرف دوڑی۔ عنبر نے چھلانگ لگا کر اسے قابو کر لیا اور اس کی گردن دبانے لگا۔ مردوں کی شہزادی لاش تڑپنے لگی، اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ مر گئی۔ مرتے ہی اس کا جسم بربری مٹی کی طرح زمین پر بکھر گیا۔ زبردست دھماکے سے سرنگ بیٹھ گئی، کمرے کی چھت گر پڑی۔ عنبر ملبے تلے دب گیا مگر فوراً ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیلچے کا کام لیتے ہوئے ملبہ ہٹایا اور باہر نکل آیا۔ عنبر اب قبرستان میں کھڑا تھا۔ اس شیطانی قبرستان کا طلسم ختم ہو چکا تھا۔ ساری قبریں پھٹ چکی تھیں اور ان میں مردے کھڑے تھے۔ عنبر نزدیکی قبر کی طرف بڑھا۔ عنبر کی قبر کے پاس پہنچتے ہی مردے کا جسم دڑک گیا اور وہ خود بخود بھرنے لگا اور وہ بھی بربری مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ سب مردوں کا یہی انجام ہوا۔ عنبر افریت محل کی جانب بڑھا۔ اس نے دیکھا محل میں موجود مردوں کے ڈھانچے، تابوت اور دوسرے مجسمے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اور محل میں جا بجا مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں۔ مردوں کی شہزادی لاش اور انسان نما چمگادڑ کی موت کے بعد یہاں کا طلسم بھی ختم ہو گیا تھا۔ قبرستان کے درختوں کی لٹکتی شاخیں بھی اب اپنی اصلی طاقت میں آ چکی تھیں۔ عنبر قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قبرستان کی فضا میں چھائی ہولناکی ختم ہو چکی تھی۔ اب نہ تو الو اپنی منحوس آواز میں چیخ رہے تھے اور نہ ہی گیدڑ رو رہے تھے۔ عنبر قبرستان سے نکل آیا اور بستی کی طرف چل دیا۔ اس کا گھوڑا تو واپس بھاگ گیا تھا، اس لیے عنبر پیدل جا رہا تھا۔ اب نفس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماریا کا حال معلوم کیا جائے۔ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ سمندر میں جب ویل مچھلیوں نے جہاز پر حملہ کیا تھا تو عنبر نے ماریا کو چلنے کا کہا تھا۔ ماریا میں یہ طاقت تھی کہ وہ اڑ سکتی تھی۔ ماریا نے جہاز کے مستول پر چڑھ کر چھلانگ لگائی اور فضا میں اڑتی ہوئی خطرے سے باہر آئی۔ پھر یوں ہی اس کے قدم سمندر کے پانی سے ٹکرائے، ماریا نے دوبارہ چھلانگ لگائی اور اڑنے لگی۔ اس طرح وہ جہاز سے دور نکل آئی۔ اس نے مڑ کے جہاز کو تباہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ عنبر کے بارے میں تو وہ جانتی تھی کہ موت اسے نہیں آ سکتی، مگر نہ کہ اس طرح غائب ہو جانے پر وہ بہت ہی پریشان تھی۔ عنبر اور وہ سفر کر رہے تھے۔ ماریا ہوا میں لمبی چھلانگ لگا کر تختے پر آ بیٹھی تھی۔ موجوں پر سفر کرتا آگے چلا جا رہا تھا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ ماریا کو کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ ساری رات تختہ لہروں پر سفر کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو ماریا کو دور ایک لکیر سی نظر آئی اور ساتھ ہی فضا میں ابھی پرندے اڑتے دکھائی دیے۔ ماریا سمجھ گئی کہ زمین قریب ہی ہے۔ ماریا کو دور ہی سے ماہی گیروں کی کشتی نظر آنے لگی جو سیل کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں۔ صبح کا وقت تھا۔ ماریا ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال سنبھالے کشتیوں میں سوار ہو رہے تھے۔ تختہ بہتا ہوا ایک کشتی سے ٹکرایا اور ماریا اچھل کر کشتی پر سوار ہو گئی۔
دھپ کی آواز سن کر جان درست کرتے ماہی گیر نے مڑ کر دیکھا، مگر ماریا اسے نظر کب آ سکتی تھی؟ ماہی گیر سمجھا اسے وہم ہوا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گیا۔ ماریا بڑے مزے سے لکڑی کے اس پل پر آ گئی جو خشکی تک چلا گیا تھا۔ ماریا ان لوگوں کا لباس اور گفتگو سن کر سمجھ گئی تھی کہ وہ ہندوستان آ گئی ہے۔ یہ ہندوستان کا مشہور شہر کلکتہ تھا۔ یہ آج کے کلکتہ سے بہت مختلف تھا۔ نہ بلند و بالا عمارتیں تھیں اور نہ پکی سڑکیں۔ ماریا کو تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کسی سرائے میں چل کر آرام کرنا چاہیے۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھیں۔ کئی عورتیں باہر بیٹھی مچھلی بھون رہی تھیں۔ مچھلی کی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا کا دل مچھلی کھانے کے لیے مچل اٹھا۔ ایک مچھیرن نے جو ہی مچھلی تل کر تھال میں رکھی، ماریا نے اٹھا لی اور مزے سے کھانے لگی۔ گریم مچھیرن کا پتہ بھی نہ چلا کہ مچھلی غائب ہو چکی ہے۔ وہ تو جھونپڑے کی طرف منہ کر کے کہہ رہی تھی، میں نے کہا جی اب آ جاؤ، مچھلی تیار ہے، ناشتہ کر کے کام پر جاؤ۔ جھونپڑے سے ایک مچھیرا نکلا۔ اس نے جال کندھے پر لاد رکھا تھا۔ وہ عورت کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ہے اگر عورت کی زبان نہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ارے صبح سے شور مچا رکھا ہے، لا کدھر ہے مچھلی؟ عورت نے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر دوسرے ہیلے میں اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ مچھلی تھال سے غائب تھی۔ عورت نے آنکھیں مل کر دیکھا مگر معاملہ ہی وہی رہا۔ اس عورت نے ساتھ بیٹھی مچھیرن سے کہا، اے کلوا کی اماں، ہماری مچھلی تم نے اٹھائی ہے کیا؟ کلوا کی اماں بھی مچھلی تل رہی تھی۔ اس نے تڑک سے کہا، اری جا منہ دھو کر آ، میں کاہے کو تیری مچھلی اٹھانے لگی؟ ہمارے پاس مچھلی کی کمی ہے کیا؟ اس عورت نے کہا، پھر ہماری مچھلی کدھر گئی؟ ارے کون لے گیا ہے؟ اس کے خاوند نے غصے میں سے کہا، ارے کاہے جھوٹ بولتی ہے، تلی ہی نہیں ہوگی، تجھے تو بس شور مچانا آتا ہے۔ ماریا پاس ہی کھڑی مزے سے مچھلی کھاتی اور یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے جیب سے سونے کا ایک سکہ نکال کر تھال میں پھینکا اور بولی، مچھلی میں نے اٹھائی ہے، یہ لو اس کے پیسے۔ اس عورت نے غیبی آواز سنی تو اسے غش آ گیا۔ کلوا کی ماں بھوت کا شور مچاتی اپنی جھونپڑی میں جا گھسی۔ ماریا کو بڑے زور سے ہنسی آئی۔ بھوت کا شور سن کر کئی مرد بھاگے آئے۔ ان میں ایک پنڈت بڑا موٹا تھا۔ اس کا سر مڑا ہوا تھا اور ٹنڈ دھوپ میں خوب چمک رہی تھی۔ ماتھے پر سفید لکیریں بنی ہوئی تھی۔ اس نے کندھے سے ایک تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ پنڈت نے آتے ہی کڑک کر کہا کہ یہ کہتے ہوئے پنڈت نے تھال میں پڑا سونے کا سکہ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا۔ مچھیرے نے کہا، مہاراج یہ سکہ بھوت نے مجھے دیا تھا۔ پنڈت گرج کر بولا، ارے کمبخت، یہ جادو کا سکہ ہے، تو اپنے پاس رکھے گا تو جل کر مر جائے گا، میں اس کا جادو اتاروں گا۔ ماریا کو اس مکار پنڈت کی چمکتی ٹنڈ پر ایک چپت لگائی اور چڑیلوں کی سی آواز بنا کر بولی، ابے موئے، میں تیرا خون پی کر ہڈیاں چبا ڈالوں گی، تو مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ ہا 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 ہا۔ پنڈت کے سر پر ایسی کراری چپست پڑی تھی کہ اسے نانی یاد آ گئی۔ وہ غصے سے بولا، میں ابھی تجھے جلا کر راکھ کر دیتا ہوں۔ پنڈت نے منتر پڑھتے ہوئے اپنے تھیلے سے ماش کے دانے نکال کر آگ میں پھینکے۔ ماریا نے سوچا کچھ ڈرامہ ہونا چاہیے۔ وہ درد بھرے لہجے میں چلائی، ہائے میں مری، ارے بچاؤ، مہاراج مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ پنڈت تو بانس کی طرح اکڑ گیا۔ اس کم بخت کو کیا علم تھا کہ اب اس کی مکاریاں ختم ہونے والی ہیں۔ وہ کہکا لگا کر بولا، ارے میرے ایک ہی وار نے تجھے سیدھا کر دیا، میں تجھے کس بھسم کر کے چھوڑوں گا؟ ماریا نے کہا، ہائے ہائے مہاراج، مجھ سے سونے کے سکے لے لو مگر مجھے مت مارو، مجھے بھسم نہ کرو۔ پنڈت نے جھٹ کہا، نکالو سونے کے سکے، جلدی کرو۔ ماریا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، مہاراج یہ سکہ پسند آیا ہے، ابھی اور دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماریا نے پنڈت پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پنڈت کی تو کھوپڑی پیلی ہو گئی۔ وہ بھاگا مگر ماریا نے اڑنگا دے کر اسے گرا لیا اور مارتی ہوئی بولی، نکالو سونے کا سکہ اور اس مچھیرے کو دو۔ پنڈت کی جان عذاب میں آئی تھی، اسے سب جنتر منتر بھول گئے تھے۔ اس نے جلدی سے تھیلے سے سکہ نکال کر مچھیرے کو دے دیا۔ ماریا نے اس کی بڑی ہوئی تواند پر مکہ مارا۔ پنڈت بلبلا اٹھا۔ وہ بولا، ہائے دیوی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ماریا نے کہا، چلو زمین پر ناک سے
50 लकीरें खींचो। पंडित फौरन बोला, अभी खींचता हूँ देवी, मगर अब मारना नहीं, हाय बड़ी दर्द हुई है, हाय राम। पंडित नाक से ज़मीन पर लकीरें खींचने लगा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और बहुत डर चुका था। लकीरें खींचने के बाद पंडित हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मारिया ने कहा, चलो अब कान पकड़कर 10 डंड निकालो, जल्दी करो वरना आया थप्पड़। पंडित ने कांप कर कहा, अरे मारना मत, अभी कान पकड़कर डंड निकालता हूँ। सारे मछेरे खुश थे। ये पंडित इनसे माल भी ठगता था और रोब भी जमाता था। आज इसकी दुर्गत बन रही थी। डंडा निकालने के बाद वो हंफता खड़ा हो गया। मारिया ने इसकी तबंद पर मुक्का मार कर कहा, हराम माल खा कर सूर की तरह मोटे हो गए हो। खबरदार जो आज के बाद किसी को तंग किया, वरना मैं फिर आ जाऊंगी। चलो भाग जाओ यहाँ से। पंडित भागने लगा तो अपनी धोती में पाँव फंस जाने की वजह से धड़ाम से गिर गया। वो जल्दी से उठा, उसकी धोती गिर गई, मगर पंडित इतना डरा हुआ था कि धोती उठाना भी भूल गया और सर पर पाँव रख कर भागा। मारिया ने मछेरों से कहा, मुझसे खौफ मत खाओ, मैं एक नेक आसमानी रूह हूँ, तुम्हें कोई नुकसान ना होगा। अब तुम इस मोटे मक्कार पंडित से हमेशा के लिए निजात पा चुके हो। ये कहकर मारिया आगे चल दी। चंद घंटे बाद मारिया शहर में थी। बाजार सजे हुए थे। हिंदू लाले धोतियाँ बांधे राम राम करते इधर उधर आ जा रहे थे। मुसलमान शलवार कमीज पहने सरों पर टोपियाँ रखे घूम रहे थे। मारिया उनमें घूमने लगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगली एपिसोड में आप देखेंगे हिलती हुई खोपड़ी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त।